اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 10، مسئلہ شفاعت۔ مسئلہ شفاعت کے مختلف پہلو۔ نبوت کی حقیقت سے مسئلہ شفاعت کا گہرا تعلق دو وجہوں سے ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے منکرین و مخالفین نے یہ کہہ کر عقیدہ شفاعت کو اپنی ڈھال بنایا ہے کہ ہم جن بزرگوں کی اولاد ہیں اور جن بڑے بڑے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کر کے ان کو خوش رکھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کی سفارش کی وجہ سے ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں، سو ہمیں ہمارے اعمال کی وجہ سے خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرنا بے معنی ہے۔ قرآن نے اس تصور شفاعت کا سختی سے توڑ کیا ہے۔ دوسرے اس وجہ سے قیامت میں انبیاء اور جزوی طور پر صلحاء کا اپنے ایسے پیروکاروں کے لیے شفاعت کرنا ثابت ہے جو مجموعی طور پر مرضیات الہی کے مطابق اچھی زندگی گزارتے ہوئے بعض لغزشوں سے دوچار ہو گئے ہوں، یا ان سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا رہا ہو، اور وہ بار بار نادم ہو کر اصلاح کی کوشش کرتے رہے ہوں۔ اس لحاظ سے شفاعت کا تعلق منصب نبوت سے ہے۔ ان دو وجوہ کی بنا پر ہم نے مناسب سمجھا کہ ایک فصل مسئلہ شفاعت پر بھی بنیادی مباحث میں شامل ہونی چاہیے۔ خوش قسمتی سے اس سلسلے میں مولانا کے قلم سے نہایت مفید عبارات نکلی ہیں۔ مرتبین، شفاعت کے مسئلے کو قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو یہ جاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، کس حالت میں کی جا سکتی ہے اور کس حالت میں نہیں کی جا سکتی، کس کے لیے کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور کس کے حق میں نافع ہے اور کس کے حق میں نافع نہیں ہے۔ دنیا میں چونکہ لوگوں کی گمراہی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب شفاعت کے بارے میں غلط عقائد بھی ہیں، اس لیے قرآن نے اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، آیت الکرسی، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اللہ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ خدا کے ہاں کسی کا زور نہیں چلتا۔ پہلے حصے میں ان مشرکین کے خیالات کا ابطال کیا گیا ہے جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے، جس بات پر وہ اڑ بیٹھے وہ منوا کر چھوڑتے ہیں، اور جو کام چاہیں خدا سے لے سکتے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر اور کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں رکھتا۔ دوسرے حصے میں جو حقیقت بیان کی گئی ہے اس سے شرک کی بنیادوں پر ایک اور ضرب لگتی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی غیر محدود حاکمیت اور اس کے مطلق اختیارات کا تصور پیش کر کے یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی حکومت میں نہ تو کوئی بالاستقلال شریک ہے اور نہ کسی کا اس کے ہاں ایسا زور چلتا ہے کہ وہ اپنی سفارشوں سے اس کے فیصلوں پر
اثر انداز ہو سکے۔ اب ایک دوسری حیثیت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا اس کے کام میں دخل دے کیسے سکتا ہے جبکہ کسی دوسرے کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جس سے وہ نظام کائنات اور اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکتا ہو۔ انسان ہوں یا جن یا فرشتے یا دوسری مخلوقات، سب کا علم ناقص اور محدود ہے۔ کائنات کی تمام حقیقتوں پر کسی کی نظر بھی محیط نہیں ہے۔ پھر اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جز میں بھی کسی بندے کی آزادانہ مداخلت یا اٹل سفارش چل سکے تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ نظام عالم تو رہا درکنار، بندے تو خود اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کی مصلحتوں کو بھی خداوند عالم ہی پوری طرح جانتا ہے، اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس خدا کی ہدایت و رہنمائی پر اعتماد کریں جو علم کا اصلی سرچشمہ ہے۔ مستحق عذاب لوگوں کے لیے کوئی سفارشی نہیں۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہے، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ سورہ انعام آیت 94۔ دوسرے مقام پر اسی سورہ میں یوں ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ سورہ انعام آیت 51۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں ایسے مدہوش ہیں کہ انہیں نہ موت کی فکر ہے نہ یہ خیال ہے کہ کبھی ہمیں اپنے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے، ان پر تو یہ نصیحت ہرگز کارگر نہ ہوگی۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی اس کا کچھ اثر نہ ہوگا جو اس بے بنیاد بھروسے پر جی رہے ہیں کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کر گزریں، آخرت میں ہمارا بال تک بیکا نہ ہوگا کیونکہ ہم فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، یا فلاں ہماری سفارش کر دے گا، یا فلاں ہمارے لیے کفارہ بن چکا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، آخرت میں یہ لوگ کہیں گے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں۔ آیت 53۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ سورہ یونس کی آیت 3۔ سورہ یونس ہی کی آیت 18 میں ارشاد ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کسی چیز کا علم اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے۔ بس سفارشیوں کے معدوم ہونے کے لیے یہ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا نہیں کہ زمین یا آسمان میں کوئی اس کے حضور تمہاری سفارش کرنے والا ہے، پھر یہ تم کن سفارشیوں کی اس کو خبر دے رہے ہو؟ سورہ مومنون میں ارشاد ہے، ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا
اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ آیت 18۔ یہ بات برسبیل تنزل کفار کے عقیدہ شفاعت کی تردید کرتے ہوئے فرمائی گئی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا کوئی شفیع سرے سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ شفاعت کی اجازت اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے کبھی کافروں اور مشرکوں اور فساق و فجار کے دوست نہیں ہو سکتے کہ وہ انہیں بچانے کے لیے سفارش کا خیال بھی کریں۔ لیکن چونکہ کفار و مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بالعموم یہ عقیدہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہم جن بزرگوں کے دامن گرفتہ ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں نہ جانے دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چھوڑیں گے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں ایسا شفیع کوئی بھی نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول ہی کرنا پڑے۔ سفارش کے لیے پروانہ اذن ضروری ہے۔ سورہ مریم میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ آیت 87۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہی سفارش کر سکے گا جسے پروانہ ملا ہو۔ آیت کے الفاظ ایسے ہیں جو دونوں پہلوؤں پر یکساں روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بات کہ سفارش صرف اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر اور خدا سے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے عفو درگزر کا مستحق بنا لیا ہو، اسی کے حق میں سفارش کا امکان ہے۔ اس فقرے کا منشا یہ ہے کہ شفاعت خدا کے قانون جزا و سزا اور ضابطۂ مغفرت کے تحت آتی ہے، اور شفاعت سے بہرہور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خدا کے سامنے عفو درگزر کا مستحق بن کے پیش ہو۔ مثلا خدا کے قانون مغفرت کا ایک کلیہ اصول توبہ میں بیان ہوا ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اطمینان سے ساری عمر گناہ در گناہ کے چکر میں پڑے پڑے گزار دیں، بلکہ توبہ صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو گناہ سرزد ہو جانے پر پشیمان ہوں، بلکہ فوری طور پر من قریب پشیمان ہوں، توبہ کریں اور ترک گناہ کر کے اپنی اصلاح کے لیے کوشاں ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ شفاعت کا استحقاق انہی بندوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو کلیہ توبہ کا صحیح تقاضا پورا کرتے ہوں۔ اسی طرح دوسرے موقع پر استحقاق مغفرت پانے والوں کے لیے یہ تعریف بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی کھلی برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر ان سے غلطیاں سرزد ہوتی بھی ہیں تو نادانستگی میں چھوٹی چھوٹی لغزشوں کی حد تک۔ اس سے ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ مغفرت اور شفاعت کا مستحق بن سکے گا یا نہیں۔ علاوہ بری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اعمال کے متعلق خود واضح فرما دیا ہے کہ میں ان کے لیے سفارش نہیں کروں گا مرتبین، اور یہ بات کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جن جن کو اپنا شفیع اور سفارشی سمجھ لیا ہے وہ سفارشیں کرنے کے مجاز نہ ہوں گے، بلکہ خدا خود جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے، دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 108 تا 110۔ پہلی آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو اوپر کیا گیا ہے
دوسرا یہ کہ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کے حق میں رحمان اس کی اجازت دے اور اس کے لیے بات سننے پر راضی ہو۔ الفاظ ایسے جامع ہیں جو دونوں مفہوموں پر حاوی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قیامت کے روز کسی کو دم مارنے تک کی جرت نہ ہوگی کجا کہ کوئی سفارش کے لیے بطور خود زبان کھول سکے۔ سفارش وہی کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے، اور اسی کے حق میں کر سکے گا جس کے لیے بارگاہ الہی سے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے۔ یہ دونوں باتیں قرآن میں متعدد مقامات پر کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ ایک طرف فرمایا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کرے، سورہ بقرہ آیت 255۔ اور وہ دن جبکہ روح اور ملائکہ سب صف بستہ کھڑے ہوں گے، ذرا بات نہ کریں گے، صرف وہی بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے، سورہ نبا آیت 38۔ دوسری طرف ارشاد ہوا وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس شخص کے جس کے حق میں سفارش سننے پر رحمان راضی ہوا اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، سورہ انبیاء آیت 28۔ اور کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتی بجز اس صورت کے کہ اللہ سے اجازت لینے کے بعد کی جائے، اور ایسے شخص کے حق میں کی جائے جس کے لیے وہ سفارش سننا چاہے اور پسند کرے، سورہ نجم آیت 26۔ شفاعت پر پابندی کی وجہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر آیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کو ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بھی علم ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اب اس کا موقف کیا ہے، نیک ہے تو کیسا نیک ہے، اور مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے یا نہیں، پوری سزا کا مستحق ہے یا تخفیف اور رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں شفاعت بھی دراصل ایک طرح کی شہادت ہے کہ کوئی شخص جس کا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو فی جملہ کس قسم کا آدمی تھا، قابل عذاب یا قابل مغفرت۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے اور ہر ایک جس کے حق میں جو سفارش چاہے کر دے۔ ایک معمولی افسر اپنے ذرا سے محکمے میں اگر اپنے ہر دوست یا ہر عزیز کی سفارش سننے لگے تو 4 دن میں سارے محکمے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ پھر بھلا زمین و آسمان کے فرما روا سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا، اور ہر بزرگ جا جا کر جس کو چاہیں گے بخشوا لیں گے، درا حالی کہ ان میں سے کسی بزرگ کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جن لوگوں کی سفارش وہ کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ دنیا میں جو افسر کچھ بھی احساس ذمہ داری رکھتا ہے اس کی روش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا کوئی دوست اس کے کسی قصوروار ماتحت کی سفارش لے کر جاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ شخص کتنا کام چور، نافرض شناس، رشوت خور اور خلق خدا کو تنگ کرنے والا ہے، میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہوں، اس لیے آپ براہ کرم مجھ سے اس کی سفارش نہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا دور رہو۔
یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ مؤلف حوالہ بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ، ابن ماجہ کتاب المناسک، صفحہ 185۔ اسی چھوٹی سی مثال پر قیاس کر کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں شفاعت کے متعلق جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ کس قدر صحیح، معقول اور مبنی بر انصاف ہے۔ خدا کے ہاں شفاعت کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ نیک بندے جو دنیا میں خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنے کے عادی تھے، انہیں آخرت میں بھی ہمدردی کا حق ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ سفارش کرنے سے پہلے اجازت طلب کریں گے، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے لیے بھی شرط یہ ہوگی کہ وہ مناسب اور مبنی برحق ہو، جیسا کہ وقال ثواباً اور بات ٹھیک کہے کا ارشاد ربانی صاف بتا رہا ہے۔ بونگی سفارشیں کرنے کی وہاں اجازت نہ ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں سینکڑوں ہزاروں بندگان خدا کے حقوق مار آیا ہو اور کوئی بزرگ اٹھ کر سفارش کر دیں کہ حضور اسے انعام سے سرفراز فرمائیں، بلکہ الٹا انبیاء اپنے مجرم و منحرف پیروکاروں کے خلاف سزا دہی کی سفارش کریں گے۔ سورہ نبا میں ارشاد ہے، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ آیت 38۔ بولنے سے مراد شفاعت ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ صرف 2 شرطوں کے ساتھ ممکن ہوگی۔ ایک شرط یہ کہ جس شخص کو جس گنہگار کے حق میں شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، صرف وہی شخص اسی کے حق میں شفاعت کر سکے گا۔ دوسری شرط یہ کہ شفاعت کرنے والا بجا اور درست بات کہے، بیجا نوعیت کی سفارش نہ کرے، اور جس کے معاملے میں وہ سفارش کر رہا ہو وہ دنیا میں کم از کم کلمہ حق کا قائل رہا ہو، یعنی محض گنہگار ہو، کافر نہ ہو۔ مشرکین کے مزعومہ سفارشی۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ آیت 28۔ مشرکین فرشتوں کو 2 وجوہ سے معبود بناتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش خوشامد کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا شفیع سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت 18 اور سورہ زمر کی آیت 3، ان آیات میں دونوں وجوہ کی تردید کر دی گئی ہے۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ اس سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ہر شخص کے اگلے پچھلے اور پوشیدہ اور ظاہر حالات سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین، ہر ایک کا اختیار شفاعت لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ بطور خود ہر کس و ناکس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں ہے، اور جب شفاعت سننا یا نہ سننا، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز جھکایا جائے اور دست سوال دراز کیا جائے۔
سورہ سبا میں ارشاد، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ سورہ سبا آیت 23۔ یعنی کسی کا خود مالک ہونا یا ملکیت میں شریک ہونا یا مددگار خدا ہونا تو درکنار، ساری کائنات میں کوئی ایسی ہستی تک نہیں پائی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کے حق میں بطور خود سفارش کر سکے۔ تم لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں یا خدا کی خدائی میں کچھ بندے ایسے زوراور ہیں کہ وہ اڑ بیٹھیں تو خدا کو ان کی سفارش ماننی ہی پڑے گی، حالانکہ وہاں حال یہ ہے کہ اجازت لیے بغیر کوئی زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جس کو اجازت ملے گی صرف وہی کچھ عرض کر سکے گا، اور جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اسی کے حق میں عرض معروض کی جا سکے گی۔ پھر آگے چل کر اسی آیت میں ارشاد ہوا ہے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔ سورہ سبا آیت 23۔ یہاں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا۔ اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست بھیجنے کے بعد شافع اور مشفوع دونوں نہایت بے چینی کے عالم میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہیں۔ آخر کار جب اوپر سے اجازت آ جاتی ہے تو شافع کے چہرے سے مشفوع بھاپ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخش ہے، تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور وہ آگے بڑھ کر شافع سے پوچھتا ہے کیا جواب آیا؟ شافع جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اجازت مل گئی۔ قیامت میں انبیاء کے عاجزانہ انداز شفاعت کا نقشہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں کھینچا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے پیرووں کی کس انداز سے سفارش کریں گے۔ پہلے وہ سوالات کے جواب میں شہادت دیں گے، اس کے بعد سفارش کے لیے کہیں گے۔ اس بیان سے جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نادانوں، جس بڑے دربار کی شان یہ ہے کہ اس کے متعلق تم کس خیال خام میں پڑے ہوئے ہو کہ وہاں کوئی اپنے زور سے تم کو بخشوا لے گا، یا کسی کی یہ مجال ہوگی کہ وہاں مچل کر بیٹھ جائے اور اللہ سے کہے یہ تو میرے متوسل ہیں، انہیں تو بخشنا ہی پڑے گا۔ سورہ دخان میں ارشاد باری ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ سورہ دخان آیت 41 تا 42۔ ان فقروں میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا رنگ کیا ہوگا۔ کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی، نہ اس کی سزا کم ہی کرا سکے گی۔ کلی اختیارات اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بلبوتا کسی میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے، اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے گا، لیکن جس مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ بہرحال بے کم و کاست نافذ ہوگا۔ عدالت الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقروں میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ بیٹے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی مثال۔ سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ آیات 69 تا 76 کے مخاطب
قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ ہی سے تمام عرب کے پیرزادے کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی و اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے تھے، اور اس گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم خلیل انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم لوط کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ پھر اسی سورہ ہود میں آگے چل کر فرمایا، جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ سورہ ہود آیت 105۔ یعنی یہ بے وقوف لوگ اپنی جگہ اس بھروسے میں ہیں کہ فلاں حضرت ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے، فلاں بزرگ اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اپنے ایک ایک متوسل کو بخشوائے بغیر نہ مانیں گے، فلاں صاحب جو اللہ میاں کے چہیتے ہیں جنت کے راستے میں مچل بیٹھیں گے اور اپنے دامن گرفتوں کی بخشش کا پروانہ لے کر ہی ٹلیں گے۔ حالانکہ اڑنا اور مچلنا کیسا، اس پرجلال عدالت میں تو کسی بڑے سے بڑے انسان اور کسی معزز سے معزز فرشتے کو بھی مجال دم زدن تک نہ ہوگی، اور اگر کوئی کچھ کہہ بھی سکے گا تو اس وقت جب کہ احکم الحاکمین خود اسے کچھ عرض کرنے کی اجازت دے دے۔ پس جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے غیر اللہ کے آستانوں پر نظریں اور نیازیں چڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور ان کی سفارش کے بھروسے پر اپنا نامہ اعمال سیاہ کیے جا رہے ہیں، ان کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔